السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، آج جو خوبصورت ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر بہت ہی پیاری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک چینی ڈاکٹر نے کیوں کہا کہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، انسان کے جسم کے کھال کے نیچے کتنے حصے ہیں جن کا وضو کے اندر مساج ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وضو کرنے کے فضائل کیا ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ چوتھی بات یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا عمل بتایا جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ الحمدللہ اس چینل کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جو دل چاہتا ہے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وجد کے اندر اور بہت زیادہ خوش تھے، لہٰذا حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے میرے آقا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ راز بتا دیجئے جس سے ایک مسلمان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن بندہ کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر دیتے ہیں، یعنی جنت کے اندر اس کو ایک بہت اعلیٰ درجہ دے دیا جاتا ہے۔ دوستو، جب صحابہ کرام نے اس عمل کا ذکر سنا اور ان کو یہ بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ جہاں پر دیگر صحابہ کرام خوشی کا اظہار کر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ تمام صحابہ کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ سارے اس وظیفے سے اور اس عمل سے خوش ہیں، لیکن ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ لہٰذا سب نے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو نقصان اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اگر خوش کرنے سے اور ان کا دکھ درد دور کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے ہیں تو پھر کسی ایک مسلمان کو بلا وجہ پریشان کرنے سے یا تکلیف اور دکھ درد پہنچانے سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چینی ڈاکٹر کا خوبصورت واقعہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں، جیسے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لہٰذا جو عاشق، آپ کا جو غلام، جو امتی، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے راحت پہنچاؤں، آرام پہنچاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ تو لا محالہ نماز کی پابندی کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر آگے بہت سارے فضائل اور بہت سارے فوائد وضو کے حوالے سے بھی بیان کیے جائیں گے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا خواب بھی ذکر کرتا ہوں جو کہ ایک سچا خواب ہے۔
ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ اپنے روضے مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے رونے سے آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر گر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں مبارک سوجی ہوئی ہیں اور وہ موٹی ہو گئی ہیں۔ یہ شخص صبح بیدار ہوا تو بہت ہی پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کی حالت میں یہ ایک عالم کے پاس چلا گیا اور جا کے یہ پریشانی کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، لیکن آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور آپ رو رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوستو، اس عالم نے ایک ایسا جواب دیا جس کو سن کے میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس عالم نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے نماز کو پس پشت ڈال دیا اور فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو عرشوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ معراج کی رات لے کر آئے تھے، لیکن جب امت نے اس نماز والے تحفے کو چھوڑ دیا تو فرشتے پیر والے دن یا جمعرات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کی کارگزاری اور اس کے حالات کو پیش کرتے ہیں تو اس غم کے اندر آپ رو رو کے اپنی آنکھوں کو سجائے بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس بندے نے سچی توبہ کی اور کہا، تا حیات، تا دم آخر، آخری موت کے دن تک میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پہ میں ایز اے مسلمان اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، ہم بھی عزم کر لیں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، جو کہ دنیا اور آخرت میں میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جب ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے ایک چینی ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور بہت ہی تعجب میں چلا گیا۔ اس نے کہا، میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ ایک مسلمان نے کہا، آپ میرے نبی سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ اپنا منہ جس طریقے سے دھو رہے تھے، اسی طرح آپ اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو جس طریقے سے دھو رہے تھے، اس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 یعنی 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے جسم سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا یہ طریقہ، یہ بہت ہی ریسرچ کے بعد ہمیں پتہ چلا، لہٰذا مجھے یہ تعجب ہوا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ لوگوں کو یہ طریقہ بتایا، جو طب کے اندر بھی بہت ماہر تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بڑا خیر خواہ تھا۔ جب بھی آپ لوگوں کو انہوں نے یہ طریقہ بتایا، لیکن مسلمان نے بتایا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ان کا تو 1400 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر چونک گیا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بھی بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پھر اس کو باہر نکالتا ہے تو ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ سارے جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جانے والا۔
پیارے دوستو، یقیناً آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی قیمتی ثابت ہوگی اور ممکن ہے کہ بہت سارے بھائی اور بہنوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ چند الفاظ کافی ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے اور التماس ہے، اپنے حال پر رحم کیجئے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں اور مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر برقرار رہیے، ہمارے فیملی کا حصہ بن جائیے اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔